دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیحہ ٹاکس. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے. آج کا میرا ٹاپک ہے میرا جسم میری مرضی، حجاب. دوستوں ویسے تو دنیا میں خواتین ہر طرح کا لباس پہنتی ہیں، چاہے وہ شلوار قمیض ہو یا کہ ساڑی، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو یا کہ اسکرٹ، چاہے وہ بکینی ہو یا کہ حجاب. دوستوں میں میرا جسم اور میری مرضی کی قائل ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو اپنے جسم پر پورا اختیار حاصل ہے اور وہ چاہیں تو جس طرح کے مرضی لباس کا انتخاب کر سکتی ہیں. لیکن کیونکہ دنیا میں پدر شاہی نظام رائج ہے، اس لیے مغرب میں بھی کچھ خواتین کو حجاب پہننے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح مشرقی معاشروں میں جو کہ کچھ رجت پسند ہوتے ہیں، مذہبی انفلوئنس کی وجہ سے خواتین کو اسکرٹ پہننے پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بکینی پہننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوستوں مغرب میں خواتین کو ہر طرح کا لباس پہننے کی آزادی ہے، لیکن مسلمان ممالک میں اور مشرقی ممالک میں ایسی آزادی خواتین کو حاصل نہیں ہے. حجاب کو لے کر میرے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گی. دوستوں قرآن میں حجاب کو یا پردے کو لے کر کچھ آیات ہیں، لیکن قرآن میں کیونکہ آیات بہت مبہم ہیں اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی علماء میں اور اسکالرز میں ایک واضح ڈائیکاٹمی یا ڈیوائیڈ نظر آتا ہے. کچھ لوگ پردے کے حق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ پردہ خواتین پر لازم ہے اور خواتین کو ہر حالت میں پردہ کرنا چاہیے. لیکن لبرل اور سیکولر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ خواتین پر لازم نہیں ہے. خواتین کی میجورٹی پردہ نہیں کرتی، بہت کم مائنورٹی خواتین کی ایسی ہے جو حجاب کرتی ہے. لیکن آج کی میں اس ویڈیو میں ڈسکس یہ کروں گی کہ کیا واقعی حجاب خواتین کی چوائس ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ حجاب ان کی چوائس ہے. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو مذہبی انفلوئنس کے بغیر خواتین حجاب کا انتخاب نہیں کرتی. صرف آرتھوڈاکس ریلیجنز میں جیسے کہ جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام میں ہی خواتین بڑی اسٹرکٹلی اپنے سر کو کور کرتی ہیں. لیکن اس انفلوئنس کے برعکس کوئی بھی آزاد خاتون جس پہ کوئی مذہبی انفلوئنس نہ ہو پردے کا یا حجاب کا انتخاب نہیں کرتی. دوستوں خواتین کے اس دعوے کے برعکس کہ پردہ یا حجاب ان کی چوائس ہے، اس چوائس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ اور پوٹنٹ فیکٹر ہے مذہب کی طرف سے عورت کے دل میں بٹھایا جانے والا خوف اور جہنم کا عذاب. خواتین کو بچپن سے ہی اس طرح سے انڈاکٹرینیٹ یا برین واش کیا جاتا ہے کہ پردہ کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے یا پردہ نہ کرنے سے انہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ساری خواتین اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی پردے کو ترک نہیں کرتی ہیں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کلچرلی پرسکرائبڈ ایکسپیکٹیشنز. بہت سارے اسلامی ممالک جس میں سے سعودی عرب، ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ ناردرن ایریاز اور صحرائی اور ریگستانی علاقوں میں آج بھی خواتین کو پردہ کرنے پر فورس کیا جاتا ہے یا مجبور کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں خواتین پر پردے کو لازم قرار دیا گیا ہے اور انہیں سخت سزاؤں کا سامنا ہے. اسی طرح ایران میں 1979 کے بعد آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد 5th بک آف اسلامک پینل کوڈ کے مطابق آرٹیکل 638 کے مطابق خواتین پر سخت سزائیں نافذ کی گئی ہیں. خواتین کو پردہ نہ کرنے کی صورت میں بھاری جرمانے یعنی کہ 50,000 سے 5 لاکھ تک کے فائن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کو کوڑوں کی سزا یا پھر جیل کی سلاخوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. دوستوں حالیہ کچھ سالوں میں ایران میں خواتین نے پردے کے ان اسٹرکٹ لاز کے اگینسٹ بغاوت کی ہے اور فری فرام حجاب کے نام سے ایک باغیانہ مہم چلائی ہے جس میں وہ حجاب کو سر سے اتار کر سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کو شیئر کرتی ہیں اور اس ڈریکونین لا کے اگینسٹ احتجاج کرتی ہیں. مور پاور ٹو دیم. اسی کے دیکھا دیکھی سعودی عرب میں بھی 1983 میں آنے والے شریعہ لاز کے مطابق
خواتین کو پردہ نہ کرنے پر 74 کروڑوں تک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں، حالیہ کچھ سالوں میں ہیومن رائٹس ریفارمز کے بعد سعودی عرب میں خواتین پر ان لاز کو ریلیکس کیا گیا ہے اور اب خواتین پر پردہ نہ کرنے پر اتنی سخت سزائیں نافذ نہیں کی جاتی۔ خواتین کو حیرت انگیز طور پہ اب ڈرائیو کرنے کی بھی آزادی دے دی گئی ہے۔ 2016 میں ایک خاتون نے سعودی عرب میں اپنے نقاب کو اتار کر ایک فوٹو سوشل میڈیا پر نشر کی اور عوام میں اس کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس خاتون کو کتوں کے حوالے کر دینا چاہیے یا اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ دوستوں، سعودی عرب ایک بہت رجعت پسند معاشرہ ہے اور اس میں خواتین کے خلاف شدید ڈسکریمنیشن دکھائی جاتی ہے۔ دوستوں، حجاب کو اپنانے کا تیسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے گھر کے مردوں کی طرف سے خواتین پر زبردستی حجاب نافذ کرنا۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ حجاب کو ناپسند کرتی ہیں لیکن گھر والوں کے اور خصوصاً گھر کے مردوں کے خوف سے حجاب کو اتار نہیں سکتی۔ انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر کے مردوں کی طرف سے ڈیتھ تھریٹس اور بائیکاٹ کا یا اپنے خاندان سے آگ کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین بہت ساری مشکلات کے باوجود، جس میں سے ہیلتھ ہیزرڈز جیسا کہ پردے کی وجہ سے مسلسل بالوں میں پسینہ آنے سے، ہیئر لاس، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی یا مائیگرین ہیڈیکس کی وجہ سے خواتین چاہنے کے باوجود بھی پردے کو اتار نہیں سکتی ہیں۔ اسی طرح چھوٹی بچیوں کو بچپن سے ہی حجاب پہنا دیا جاتا ہے اور جب یہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ کلچرلی ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر کو کور کریں اور مذہبی انفلوئنس کی وجہ سے یہ بچیاں چاہنے کے باوجود بھی پردے کو اتار نہیں سکتی۔ بچے پر جب ایسی عمر میں پردہ نافذ کر دیا جائے جس عمر میں وہ اپنے لیے کسی بھی اچھی یا بری چیز کا انتخاب کرنے سے قاصر ہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جائے کہ پردہ عورت کی چوائس ہے، تو یہ ایک ناانصافی ہوگی۔ دوستوں، 2019 اور 2020 کے درمیان ایک مشہور موٹر وے ریپ انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں، اور اس انسیڈنٹ کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے عورتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی بھی پرووکیٹو ڈریس دیکھ کے پرووک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے مشہور سوشل میڈیا سیلیبریٹی سید مزمل شاہ نے سڑکوں پر جا کر مردوں کے انٹرویوز کیے اور ان مردوں کی اکثریت نے خواتین کے لباس کو اس ریپ کا قصوروار ٹھہرایا۔ دوستوں، جس معاشرے میں اس طرح کی مذہبی سوچ کو بچپن سے ہی پروان چڑھایا جائے، جس میں عورت کو فتنہ قرار دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور فحاشی، عورت کے جسم اور آزادی کو سینونیمس قرار دیا جائے، وہاں پہ یہ سوچ حیرت انگیز نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوگا تو وکٹم بلیمنگ کی جائے گی۔ دوستوں، حجاب کے ارد گرد ایک دوسری مت یہ بھی ہے کہ حجاب عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان ایک رجعت پسند اور ریگریسو سوسائٹی ہے۔ اس میں خواتین عام طور پر ایک بہت ہی کنزرویٹو ڈریس کوڈ کو فالو کرتی ہیں۔ وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں، سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں جو حجاب کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی خاتون جو پاکستان میں 20 سال کی عمر تک پہنچتی ہے، 5 سے زیادہ مرتبہ سیکشل ہراسمنٹ یا مولیسٹیشن کا شکار ہوتی ہے۔ اتنے کنزرویٹو ڈریس کوڈ کے باوجود پاکستان میں سیکشل ہراسمنٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو مسجدوں میں مولویوں کے ہاتھوں ریپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں مردوں، جانوروں، حتیٰ کہ نوزائیدہ بچوں کے ساتھ بھی ریپ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لباس کو قصوروار ٹھہرائیں یا یہ سمجھیں کہ لباس انسان کی پروٹیکشن کرتا ہے تو یہ غلط فہمی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک اور تیسری بڑی چیز ہے کہ خواتین حج کے دوران پوری طرح کورڈ ہوتی ہیں، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہیں ہوتا، لیکن بہت سی خواتین حج کے دوران بھی سیکشل مولیسٹیشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ پردہ انسان کو یا عورت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا۔
دوستوں، مشرقی معاشروں میں اور مسلم ممالک میں خواتین کے لباس کو ان کی مورالٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے. جب خواتین موسٹلی ایک کنزرویٹو ڈریس میں ہوں تو جو خواتین سر کو کور نہیں کرتی یا تھوڑا سا ماڈرن ڈریس پہنتی ہیں ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایسی خواتین کو جو کہ پردہ نہ کرتی ہوں ان کو ایک ایسی ٹافی سے تشبیہ دی جاتی ہے جو کہ مکھیوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ٹافی ہیں جو ریپر میں بند نہیں ہے اور ایسی عورت مردوں کو دعوت عام دیتی ہے. اس طرح سے عورت کو ایک جیتے جاگتے انسان کی بجائے ایک چیز بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے اور اس کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. پردہ عورت کو محفوظ بناتا ہے، لیکن آخر عورت کو کس سے تحفظ چاہیے؟ عورت کو مرد سے تحفظ چاہیے. تو کیا لاجیکل اپروچ یہ نہیں ہوگی کہ بجائے عورت کے سر پر کسی آبجیکٹ کی طرح کپڑا ڈالنے کے مرد کو لاز کا، قوانین کا پابند بنایا جائے اور مرد کو ریگولیٹ کیا جائے؟ دوستوں، ویسٹ میں خواتین اپنی مرضی کے لباس میں پھرتی ہیں اور یہی مرد جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو کسی بھی خاتون کی طرف دراندازی کرنے یا اس کو مولیسٹ یا ہراس کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ان خواتین کا لباس نہیں بلکہ وہاں کے مضبوط لا اینڈ آرڈرز ہیں. اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ لباس عورت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا بلکہ سخت قوانین عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دوستوں، از اٹ فیئر ٹو کور اونلی ون جینڈر؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان حسن پرست واقعہ ہوا ہے. اگر کسی بھی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر مرد کے دل میں جذبات ابھرتے ہیں تو اسی طرح کسی بھی ہینڈسم یا خوبصورت مرد کو دیکھ کر عورت کے دل میں بھی اسی طرح سے جذبات ابھرتے ہیں. تو کیا یہ فیئر ہوگا کہ ایک جنس کو، ایک جینڈر کو تو سر سے لے کر پاؤں تک کور کر دیا جائے جبکہ دوسری جینڈر کو صرف نظریں نیچی کرنے کا بولا جائے؟ دوستوں، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہمیں تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے معاشروں میں خواتین کو مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر ہم دنیا کے پہلے ریٹن ڈاکیومنٹ کوڈ آف ہمورابی پر غور کریں جو کہ ہمیں تقریباً آج سے 5000 سال پہلے کی کلے ٹیبلٹ پر لکھے ہوئے ملتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں جینڈر ڈسکریمنیشن صاف نظر آتی ہے. ہمیں ایک واضح ہائر آرکی نظر آتی ہے جس میں مردوں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر خواتین کو، اس کے بعد میل سلیوز کو اور اس کے بعد فیمیل سلیوز کو. خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سے لاز ہیں. اگر کوئی خاتون مرد سے ڈیورس چاہے تو اس کو مرد سے اجازت لینی پڑے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی عورتوں کو ڈیورس خلا مانگنی پڑتی ہے جبکہ مرد کھڑے کھڑے ڈیورس دے دیتا ہے. یہ ان ایکوالٹی ہمیں کوڈز آف ہمورابی میں بھی نظر آتی ہے. جب بھی خواتین کی مورالٹی کو ان کے لباس سے جوڑا جائے گا تو خواتین کو معاشرے میں مورل پولیسنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو مزید سائیڈ لائن کیا جائے گا. جب بھی خواتین پر کوئی سیکشل ہراسمنٹ یا مولیسٹیشن ہوتی ہے تو وہ گھر جا کر مردوں کو بتانے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ وکٹم بلیمنگ کا سامنا انہی خواتین کو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان خواتین پر مزید ریسٹرکشنز لگ جائیں گی اور ان کو کہا جائے گا کہ چپ چاپ گھر بیٹھو یا پھر اگر باہر جانا ہے تو کسی مرد کے ساتھ جاؤ. یعنی کہ خواتین ان پابندیوں کا مزید شکار ہو جائیں گی. دوستوں، یہ ایک کوانسیڈنس نہیں ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں خواتین کی سب سے بری حالت ہے. ان ممالک کو خواتین کے لیے ورسٹ کنٹریز کنسیڈر کیا جاتا ہے. 1800 میں ہونے والی فرسٹ ویو فیمنزم کے بعد دنیا میں فیمنزم کی اور ایکول رائٹس کی ایک مہم چل پڑی. اس کے بعد ایکول رائٹس کی گونج دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے. آج کے دور کے ان خاتون کو یہ کنونس کرنا کہ وہ 1400 سال پرانے کسی ایسے لاز کو فالو کرے جس میں اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہو یا اس میں اس کو مرد سے کمتر حیثیت حاصل ہو یا اس کو ایسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے جو کہ مرد کو نہیں ہے یا اس کو مرد کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ کیا جائے، تو یہ مشکل ہے.
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے مسلمان 1400 سال پرانے دور کو فینٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو ریکریٹ یا ری انوینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1-2 سال پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ویسٹرن ممالک میں رہنے والے مسلمانوں نے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا۔ مجھے یہ ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈز بہت برے محسوس ہوتے ہیں کہ خود تو اپنے لیے یہ ویسٹرن ممالک کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ ان کو تمام حقوق حاصل ہیں اور ان پر کوئی پابندیاں لاگو نہیں ہیں، لیکن ان ممالک میں رہنے والی خواتین شریعہ لا اور اسی طرح کے ڈریکونین لاز کا ڈائریکٹ شکار ہیں۔ دوستوں، آئیے اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے ارد گرد آنے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگائیں اور ان سفوکیٹنگ قوانین سے باہر نکلیں۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔